میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے، میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے، گھر اپنے ہم سجائیں گے جھوم جھوم کے، میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے۔ الا اللہ الا اللہ 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 ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا، وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، نہ کسی سے میرا سوال ہے، کوئی خود پرستی کا من چلا، کوئی بت پرستی میں مبتلا، کوئی خود پرستی کا من چلا، کوئی بت پرستی کا مبتلا، کوئی بت پرستی میں مبتلا، میں خدا کی کھا کے پسند ہوں، میں خدا کی کھا کے پسند ہوں، نہ یہ قرب ہے نہ وصال ہے، مجھے ان کی یاد ہے رات دن، مجھے اگونی کا خیال ہے، کوئی مال کے ہے خیال میں، کوئی عشق حسن و جمال میں، کوئی مال کے ہے خیال میں، کوئی عشق حسن و جمال میں، کوئی عشق حسن و جمال میں، نہ کسی کے پاس یہ رہ سکے، نہ کسی کے پاس یہ رہ سکے، انہیں رات دن کا زوال ہے، انہیں رات دن کا سوال ہے، کبھی مجھ سے پوچھ حقیقتیں وہ نار کی کہ نعیم کی، کبھی مجھ سے پوچھ حقیقتیں وہ نار کی کہ نعیم کی، وہ نار کی کہ نعیم کی، میرے یار کی دو تجلیاں، میرے یار کی دو تجلیاں، میرے یار کی دو تجلیاں، وہ جلال ہے یہ جمال ہے، وہ جلال ہے یہ جمال ہے، مجھے ان کی یاد ہے رات دن، مجھے اگونی کا خیال ہے، تیرا نام لے کے جو نوریا میں نے مانگا ان سے وہ دے دیا، تیرا نام لے کے جو نوریا میں نے مانگا ان سے وہ دے دیا، میں نے مانگا ان سے وہ دے دیا، کہاں آ میرا تو نہ رنج کر، کہاں آ میرا تو نہ رنج کر، کہاں آ میرا تو نہ رنج کر، ہمیں کب نہ تیرا خیال ہے، کہاں آ میرا تو نہ رنج کر، ہمیں کب نہ تیرا
مجھے ان کی یاد ہے رات دن، مجھے اب انہیں کا خیال ہے۔ نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ۔ دے کے نہ دے پیار کی بھی حضرات آپ کے سامنے الحمدللہ آل رسول اولاد امین شہزادے غوث اعظم جلوہ افروز ہیں۔ اب شہزادے غوث اعظم آل رسول بیجو سرکار جشن آمد رسول۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن الأسرار ومنبع الأنوار سيد الأبرار والأخيار وعلى آله الأمجاد وأصحابه الأطهار وبارك وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا معزز و محترم مجاہد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، خلفاء سلسلہ امیریہ، علماء اسلام، برادران اہل سنت، عزیزان گرامی، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے یہاں ہمیں جمع فرمایا۔
ہمیں اس نے منتخب فرما لیا اس ذکر پاک کو سننے کے لیے اور اس ذکر پاک کو کرنے کے لیے. حق تبارک و تعالی اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بلا شبہ نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کو نبی کے نام سے یاد فرماتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نبأ سے مشتق ہے. نبأ عم يتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ، نون با حمزہ. نبأ کہتے ہیں خبر کو. خبر، 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 خیبر خبر. نبأ کا معنی ہے خبر. نبأ سے نبی ہے، فعیل کے وزن پر نبی. نبأ خبر کو کہتے ہیں. نبی یا نبی خبر سنانے والے کو کہتے ہیں، خبر دینے والے کو کہتے ہیں. تو نبی جو ہوتا ہے اس کا کام ہی خبریں سنانا ہے، خبریں دینا ہے. وہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہی ہے خبر سنانے کے لیے. ایک خبر نہیں، بے شمار خبریں سنانے کے لیے، خبریں دینے کے لیے. اور خبریں جو ہوتی ہیں وہ شہادت کی نہیں ہوتی، غیب کی ہوتی ہیں. کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لایا اس لیے نہیں کہ وہ آ کر یہ کہے لوگوں سے کہ دیکھو لوگوں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، یہ سبزہ ہے، یہ پھول ہے، یہ پھل ہے، یہ درخت ہے، یہ ندی ہے، یہ نالا ہے، یہ سمندر ہے، یہ ساحل ہے، یہ ریت ہے، یہ صحرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چمن ہے، یہ بلبل ہے، سبحان اللہ. یہ انسان ہے، یہ جانور ہے. یہ کہنے کے لیے نبی نہیں آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درخت کی طرف اشارہ کر کے درخت کہتے ہیں. سبحان اللہ. حیوان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنے کے لیے نبی نہیں آیا کہ یہ حیوان ہے، اسے حیوان کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، اینیمل کہتے ہیں. سورج کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنے کے لیے نبی نہیں آیا کہ اسے سورج کہتے ہیں، سن کہتے ہیں، شمس کہتے ہیں، خورشید کہتے ہیں. کیونکہ ہر انسان جانتا ہے بغیر نبی کی اطلاع کے کہ سورج یہ ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارہ ہے، پھول اسے کہتے ہیں، بلبل اسے کہتے ہیں، بیل یہ ہے، یہ گدھا ہے بیل نہیں، یہ خچر ہے اونٹ نہیں، یہ پرندہ ہے درندہ نہیں، یہ چرندہ ہے پرندہ نہیں، یہ عورت ہے مرد نہیں.
یہ بچہ ہے نوجوان نہیں، یہ لڑکا ہے بوڑھا نہیں، یہ گرمی ہے سردی نہیں، یہ سردی ہے گرمی نہیں، یہ چمن ہے صحرا نہیں، یہ آگ ہے پانی نہیں، یہ مٹی ہے ہوا نہیں، یہ کھانا ہے پانی نہیں، یہ لباس ہے ٹوپی نہیں، پگڑی نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کیونکہ یہ عالم شہادت کی چیزیں ہیں، ہر انسان کو معلوم ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ دھات ہے، یہ ادھات ہے، یہ آدمی ہے، یہ گدھا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ یہ درخت ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ پھل ہے، یہ پھول ہے، یہ پتا ہے، یہ ندی ہے، یہ آبشار ہے، یہ کنواں ہے، یہ تالاب ہے، سبحان اللہ، یہ گھر ہے، یہ بازار ہے، یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، سبھی جانتے ہیں۔ ان باتوں کو بتانے کے لیے نبی نہیں آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی آیا اس عالم کی خبر سنانے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس عالم کی خبریں ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹیلی ویژن سے نشر نہیں ہوتی، ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتی، ریڈیو سے اس عالم کی خبریں سنی نہیں جا سکتی، سبحان اللہ، ہوا سے خمسہ کی زد میں جو عالم نہیں آتا، سبحان اللہ، نہ اس عالم کی آوازیں ہمارے کان سن سکتے ہیں، نہ آنکھیں اس عالم کے مناظر دیکھ سکتی ہیں، سبحان اللہ، نہ ہمارا لمس اس عالم کی کسی چیز کو چھو کے مان سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو نبی آتا ہے عالم غیب کی خبریں سنانے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم شہادت کی خبریں سنانے کے لیے نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح آپ نے مولانا مجاہد اہل سنت کو دکھا کے کہا کہ یہ مجاہد اہل سنت ہیں، یہ عالم غیب کی خبر نہیں ہے، یہ عالم شہادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولانا کے کارنامے کیا ہیں؟ یہ عالم شہادت کی بات ہے۔ مولانا نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے استحکام کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عالم شہادت کی بات ہے۔ بے شک، یہ خبر دینے کے لیے غیر نبی کافی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہ مولانا ہے، ان کا تعلق فلاں خطہ عرض سے ہے، ان کے یہ کارنامے ہیں، اس سرزمین پر یہ مسلسل دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں، سنیت کے فروغ میں ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں یہ سنانے کے لیے نبی نہیں آتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نہیں جانتا تو دوسرا انسان بتا دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، نبی آتا ہے عالم غیب کی خبریں دینے کے لیے، غیب کی خبریں سنانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھیں، کان، مشام، لمس، ہوا سے خمسہ ظاہری، ہوا سے خمسہ باطنی اس عالم تک پہنچ نہ پائیں، وہ عالم ہے عالم غیب۔ سبحان اللہ سبحان وہاں کے مناظر یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہاں کی آوازیں صدائیں یہ کان سن نہیں سکتے، وہاں کی چیزیں یہ ہاتھ اپنی گرفت میں لے نہیں سکتے، وہاں کے راستے پر ہم چل نہیں سکتے، وہ عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بے شک، اب اس عالم کی خبریں سبحان اللہ، دینے آتا ہے نبی۔ حضرت آدم نبی ہیں،
عالم غیب کی خبریں دیتے ہیں. حضرت شیس نبی ہیں, عالم غیب کی خبریں دیتے ہیں. حضرت ادریس نبی ہیں, عالم غیب کی خبریں دیتے ہیں. عالم غیب کی جو مخلوق ہے اس کی خبریں بھی سناتے ہیں. غیب میں جو مخلوق ہے اس کی خبریں بھی سناتے ہیں, اور جو خدا غیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی خبریں بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت غیب ہے, نبی آتا ہے کہتا ہے کہ جنت موجود ہے عالم غیب میں, پردہ غیب میں موجود ہے, اس میں حوریں ہیں, غلمان ہیں, شہد کی نہر ہے, شراب ہے, فلاں فلاں نعمتیں ہیں, فلاں فلاں راحتیں ہیں, فلاں فلاں بہاریں ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ نبی عالم غیب کی مخلوقات کی بابت خبریں دیتا ہے, بے شک خبریں سناتا ہے کہ جنت عالم غیب میں ہے, دوزخ عالم غیب میں ہے, دوزخ کے مختلف عذاب کیا ہیں یہ بتاتا ہے, حوریں کیا ہیں یہ بتاتا ہے, جنات کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. تو نبی عالم غیب کی خبریں سنانے والا, عالم شہادت کی نہیں. بے شک. اور یہ نبی, یہ خصوصیت صرف عالم غیب کی خبریں سنانا, یہ کام صرف میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر نبی, ہر رسول, ہر اولو العزم مرسل کا کام ہے. سبحان اللہ. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جسے علم غیب نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے, جسے علم غیب نہیں ملا وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم شہادت تو ہر ایک کو حاصل ہے, علم غیب شرط نبوت ہے. واہ 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 واہ. نبی وہ ہوتا ہے جسے علم غیب ہوتا ہے, اور صرف علم غیب ہونا, صرف علم غیب ہونا, صرف علم غیب کا رکھنے والا ہونا یہی نبی کی صفت نہیں. نبی ایک دوسرا کام بھی کرتا ہے. اسے تو علم غیب حاصل ہی ہوتا ہے, غیب کی چیزیں, غیب میں جو مخلوقات ہیں اللہ کی, ان سب کا اسے علم ہوتا ہے. اور خدا خود غیب ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ذات و صفات کا اسے علم ہوتا ہے. تو غیب کی خبریں اسے حاصل ہوتی ہیں, ہر نبی کو غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں, غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. اور وہ صرف غیب کا علم ہی نہیں رکھتا بلکہ غیب کا علم تقسیم کرتا ہے, بانٹتا ہے, اور مدت العمر بانٹتا ہے, اپنی حیات ظاہری میں بانٹتا ہی رہتا ہے. صبح بانٹتا ہے, شام بانٹتا ہے, دن بانٹتا ہے, رات بانٹتا ہے, سفر میں بانٹتا ہے, حضر میں بانٹتا ہے, رزم میں بانٹتا ہے, بزم میں بانٹتا ہے, اپنوں کو دیتا ہے, غیروں کو دیتا ہے, پرایوں کو دیتا ہے. اس کا کام ہی غیب کی خبریں دینا. اب جس کا کام ہی غیب کی خبریں تقسیم کرنا, اس کے بارے میں کوئی پوچھے کہ اسے علم غیب ہے کیا, تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اس مرحلے پر میں ہنسوں یا روؤں. رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. کیا نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبریں سنانے والے کو, غیب کی خبریں دینے والے کو, جو غیب کی خبریں غیر نبی کو دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو غیب کی خبریں اپنے امتی کو دے, اپنی امت کو دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غیب کی خبریں سنانے میں اپنے اور پرائے کا امتیاز روا نہ رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ اپنے اور بیگانے میں کوئی خط امتیاز نہ کھینچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. نبی کو علم غیب ہے کیا؟ اور کسی بھی نبی کے بارے میں علم غیب ہے کیا یہ پوچھا نہیں گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو علم غیب تھا کیا یہ تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. میرے پورے علمی کیریئر میں، دینی کیریئر میں، تبلیغی کیریئر میں حضرت شیس علیہ السلام کو علم غیب تھا کیا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کو علم غیب تھا کیا کسی نے پوچھا نہیں. سرور انبیاء جس کے نور سے ہر نبی نبی بنا، ہر نبی کی نبوت تخلیق میں آئی، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے حضور کو علم غیب تھا کیا. حضور کو علم غیب تھا کیا؟ تو اب میں کیا جواب دوں؟ اب میں کیا جواب دوں؟ علم غیب تھا کیا؟ پہلے یہ بحث کریں گے. حضور کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. حضور کو علم غیب تھا کیا؟ حضور کو علم غیب وہ بھی 50 سال سے 100 سال سے 150 سال سے 200 سال سے بس یہ سوال ہو رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتعلم الغیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کو علم غیب ہے؟ میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی، کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ صدیق اکبر نے استفسار فرمایا ہو، حضور سے دریافت فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو علم غیب ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو علم غیب ہے؟ کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی نے حضور سے دریافت فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو علم غیب ہے؟ حضرت علی نے حضور سے دریافت فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو علم غیب ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید، سبحان اللہ. ان بزرگوں نے کبھی حضور سے پوچھا ہو رزم میں، بزم میں، تنہائی میں، محفل میں کہ یا رسول اللہ آپ کو علم غیب ہے کیا؟ کیوں پوچھتے؟ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کامل عقل اللہ نے انہیں عطا کی تھی. سبحان اللہ. ان کے پوچھنے سے پہلے حضور کی ہر ادا بتا رہی تھی کہ یہ غیب جانتے ہیں. حضور کی زبان مبارک کھلتی تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ غیب کا سمندر، علم غیب کا سمندر ان کے اندر سمایا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کام صحابہ کیوں کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کو علم غیب ہے کیا پوچھیں؟ یہ کام صحابہ سے کیوں ہوتا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے. ہم جسے نبی مان رہے ہیں اس سے پوچھنا کہ آپ کو علم غیب ہے کیا، اس سے بڑی اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس میں جو اپنے ساتھ یہ نواز عامری ہیں، نواز عامری اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کے ساتھ ان کا بیٹا، یہ جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بچہ آپ کے ساتھ. کہا کہ میرا بیٹا ہے. آپ کا فرزند ہے؟ آپ کے فرزند ہے یہ؟ کہا ہاں.
اب میں پوچھوں گا آپ مرد ہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹے کو بتا کے کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے، ہی از مائی سن. جس کا سن ہوتا ہے وہ مرضی تو ہوتا ہے. تو جو عمر بھر غیب کی خبریں دے اس کے تعلق سے کیا بات، کوئی صحابی یہ پوچھنے کی غلطی کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتعلم الغیب یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول کیا آپ غیب کا علم جانتے ہیں؟ کیوں؟ ان کو خود معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے ہستی تشریف فرما ہے یہ رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا. اللہ نے اسے بھیجا ہی ہے غیب کی خبریں دینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہی ہے، مبعوث فرمایا ہی ہے اس لیے کہ یہ غیب کی خبریں سنائے، غیب کی خبریں دے. تو صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو علم غیب ہے کیا؟ علم غیب ہے کیا؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے جو سوال حضور نے نہیں کیا. ہمارے علماء سے سوال ہو رہا ہے حضور کو علم غیب تھا کیا؟ یہ سوال صحابہ نے حضور سے نہیں کیا. جو کام صحابہ نے نہیں کیا تم صحابہ والی زندگی والے کیوں کرتے ہو؟ یہ بدعت نہیں. صحابہ نے حضور سے نہیں پوچھا، تابعین نے تابعین سے نہیں پوچھا، تابعین نے تابعین سے نہیں پوچھا. جی صحابہ نے حضور سے نہیں پوچھا، تابعین نے صحابہ سے نہیں پوچھا، تابعین نے تابعین سے نہیں پوچھا. اور یہ 15ویں صدی 14ویں صدی کا مسلمان پوچھ رہا ہے حضور کو علم غیب تھا کیا؟ اس سے پہلے غوث اعظم سے کسی نے پوچھا ہو، کوئی روایت نہیں ملتی. امام اعظم سے کسی نے پوچھا ہو سبحان اللہ. کیا ہمارے رسول کو علم غیب تھا؟ روایت نہیں ملتی، واقعہ کہیں نہیں ملتا، قصہ نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئے ہی علم غیب دینے کے لیے، بے شک، اور دیتے رہے، عمر بھر دیتے رہے. اللہ نے حضور کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی غیب جانتا ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میرا نبی غیب جانتا ہے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ سبحان اللہ وما هو على الغیب بضنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما هو على الغیب بضنین. یہ میرا پیارا حبیب غیب کی خبریں دینے، غیب کی خبریں تقسیم کرنے، علم غیب بانٹنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مقام پر ایک نکتہ وجداناً میرے اندر کھلتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما هو على الغیب بضنین. میرا محبوب غیب کی خبریں سنانے میں بخل سے کام نہیں لیتا. غیب کا علم بانٹنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا. یعنی غیب کا علم سخاوت سے خرچ کرتا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، خیرات بانٹتا چلا جاتا ہے، علم غیب کی خیرات بانٹتا چلا جاتا ہے. اور کبھی کسی لمحے میں اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں غیب کا علم دیتے ہوئے بخالت سے کام نہیں لیتا. سبحان اللہ. تو جسے
جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ غیب کا علم بانٹنے میں بخالت سے کام نہیں لیتا، تو اس کے پاس کتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہوگا غیب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غیب کا علم کتنی مقدار میں، کتنے وفور کے ساتھ نہیں ہوگا، کتنا وافر نہیں ہوگا. سبحان اللہ وہ دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو چار باتیں غیب کی ہوتی الگ بات تھی، بات الگ تھی. نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ غیب کا علم دینے میں بخالت نہیں کرتا، سبحان اللہ. دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیتا جاتا ہے، اللہ اسے دیتا جاتا ہے. یہ غیب کا علم بانٹتا جاتا ہے، اللہ اسے دیتا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر اتنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے میرا حبیب غیب کا علم دینے میں، اس کے باوجود غیب کے علم میں کوئی نبی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اب سمجھیے کہ کتنا علم غیب اللہ نے حضور کو دیا ہوگا. سمندر سے روزانہ ہزاروں لیٹر، ہزاروں ٹن پانی نکالا جائے، سمندر کا پاٹ کم ہوگا؟ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو حضور علم غیب بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں. حضور کے علم غیب کا سمندر کم ہونے والا نہیں. وما هو علی الغیب بضنین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم غیب کو بانٹتے ہیں، اور غیب کو بانٹنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے، کبھی بانٹتے چلے جاتے ہیں، بانٹتے چلے جاتے ہیں. یہاں علم کا لفظ نہیں آیا. نقطہ کیا ہے؟ وما هو على تعلیم الغیب بضنین، وما هو على انباء الغیب بضنین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غیب کی خبریں دینے میں بخالت نہیں کرتا. یعنی سبحان اللہ. وہ غیب دینے میں بخالت نہیں کرتا، وہ غیب دینے میں بخالت نہیں کرتا. ارے میرا نبی صرف علم غیب ہی نہیں دیتا، غیب دے رہا ہے. یہ معلوم نہیں لوگوں کو. تمہیں جسم ملا ہے لوگوں، تمہیں جسم ملا ہے. یہ جسم کہاں ہے؟ عالم شہادت میں ہے، لیکن آیا کہاں سے ہے؟ عالم غیب سے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات؟ اس کا خالق غیب ہے، سبحان اللہ. اس نے پیدا کیا ہے. یہ جسم شہادت میں ہے، لیکن آیا کیا بات ہے. غیب سے. غیب سے آیا، غیب سے. اور آیا تو کیسے آیا؟ انما انا خاصم واللہ یعطی. میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. تمہارا جسم غیب میں تھا، وہ غیب جسم میں نے تم کو دے دیا. تمہارا دل غیب میں تھا، میں نے دے دیا. تمہاری روح غیب میں تھی، میں نے دے دی. اللہ نے جسے جو بھی دیا وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں ہی سے دیا. شہزادہ غوث اعظم حضور بیر العلوم رسالت. وما ہوا علی الغیب بضنین. یہ غیب کو دینے میں بخل نہیں کرتا. کیا مطلب؟ جو بھی شہادت میں ہے سبحان اللہ. اس کا مرجع غیب ہے، اس کا منبع سرچشمہ عالم غیب ہے. غیب سے شہادت میں آتا ہے جو بھی آتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو غیب سے شہادت والے کو غیب کی چیز دینا یہ کام بھی مصطفیٰ کا ہے. وما هو علی الغیب بضنین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جناب میں کیا عرض کروں، صرف علم غیب ہی دینا کہ حضور کا کام نہیں. صرف علم غیب ہی دینا حضور کا کام نہیں.
عالم غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضور ہی دیتے ہیں. بے شک. جنت کا عالم غیب میں ہے, دیں گے تو کون دیں گے؟ حضور دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کی ہر نعمت کس کے ہاتھوں سے ملنے والی ہے؟ حضور ہی کے. کس کے وسیلے سے ملنے والی ہے؟ حضور ہی کے. انما انا خاصم واللہ یعطی. بانٹنا میرا کام ہے, میں بانٹنے والا ہوں اور خدا دینے والا. بے شک. سبحان اللہ. تو جو چیز بھی جس مخلوق کے ہاتھ میں آئی وہ اسے خدا ہی سے ملی, لیکن بوسیلہ مصطفیٰ ہی ملی, بواسطہ مصطفیٰ ہی ملی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عالم غیب, عالم شہادت کی چیز ہو یا عالم غیب کی چیز ہو, حضور ہی دیتے. سبحان اللہ. اور بندگان خدا عرض کر رہا تھا وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ غیب دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے. غیب دینے میں اور عالم غیب میں کیا ہے؟ آپ کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ پہلے عالم غیب میں ہوتا ہے, پھر عالم شہادت میں آتا ہے. بیٹا آج آپ کے گھر پیدا ہوا, 2 سال پہلے کہاں تھا؟ آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. بیٹا آج آپ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا آج آپ کے گھر میں پیدا ہوا, 2 برس پہلے کہاں تھا؟ عالم غیب میں تھا. لڑکی آپ کے گھر آج پیدا ہوئی, 3 برس پہلے کہاں تھی؟ عالم غیب میں تھی. جی صحیح بات. کوئی کافر آج مسلمان ہوا, اس سے پہلے اس کا ایمان کہاں تھا؟ عالم غیب میں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عالم غیب سے عالم شہادت میں ہر چیز آتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. صحیح, ہر چیز عالم غیب سے عالم شہادت میں آتی ہے. اور سرکار عالم غیب کی چیزوں کو دینے میں بخالت نہیں کرتے. غیب کی چیزیں غیب ہوتی ہیں, تو غیب کی چیزیں دینے میں یعنی غیب کو دینے میں حضور کبھی بخالت سے کام نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف علم غیب ہی نہیں, تو جو علم غیب دے عالم غیب ہی کو دے دے. اس کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے ان کو علم غیب ہے کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بلا شبہ علم غیب رکھتے ہیں, علم غیب عطا فرماتے ہیں, علم غیب تقسیم فرماتے ہیں. اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم غیب کا علم بھی دیتے ہیں, اور غیب میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی اگر تمہارے مقدر میں ان چیزوں کو یہیں اسی دنیا میں لینا ہے تو اسی دنیا میں دیتے ہیں. عالم آخرت میں لینا ہے غیب کی چیزوں کو تو وہ وہاں دیتے ہیں. ان کے دینے کا کام ختم نہیں ہوتا. وہ یہاں بھی قاسم ہے, وہاں بھی قاسم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نہ سمجھنا کہ ان کی قاسمیت انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں. اسی عالم میں یہ بات اسی عالم دنیا میں ہے نہیں. کیا بات. سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا غیب کو دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, عالم غیب کی چیزیں دیتے ہیں, عالم غیب کو دیتے ہیں, عالم غیب دیتے ہیں. اور بندگان خدا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ کیا بات. سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب اللہ. اللہ سے بڑا غیب تو نہیں. سبحان اللہ. اللہ سے بڑا غیب نہیں. نبی جسے چاہے اللہ ہی کو دے دے. وما ہوا علی الغیب بضنین. نبی
بھی غیب میں بخالت نہیں کرتے، غیب کو دینے میں بخالت نہیں کرتے. وہ جسے کہہ دے مولا اس کا ہو جا، مولا اس کا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا معین الدین چشتی کا ہو جا، مولا معین الدین چشتی کا ہو گیا. اور سرکار نے کہہ دیا غوث یہ میرا فرزند ہے، مولا تو اس کا ہو جا، مولا اسی کا ہو گیا. انہوں نے فرما دیا خواجہ مولا صدیق کا ہو جا، صدیق کا مولا ہو گیا. فاروق کا ہو جا مولا کا، فاروق کا خدا ہو گیا. عثمان کا ہو جا مولا کا، حضرت عثمان غنی کا مولا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شہزادے عامر پیا، فیضان عامر پیا، سلسلہ عامریہ. وما هو على الغیب بضنین، وما هو على الغیب بضنین. مصطفیٰ غیب کا، غیب یہاں علم کا لفظ نہیں ہے، علم کا لفظ نہیں ہے یہاں، علم کا لفظ نہیں ہے. تو صرف علم غیب سے مخصوص کر دینا اس آیت کو یہ بھی مناسب نہیں. وما هو على الغیب بضنین، وہ غیب کے علم کو دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے، وہ غیب کو دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے. کیا عرض کروں، بولنا چاہتا ہوں رک جاتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں رک جاتا ہوں کہ کہیں غلط نہ سمجھنا. وما هو علی الغیب، وہ غیب کو دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے. خدا کا جلوہ، خدا کا جلوہ غیب ہے یا شہادت ہے؟ غیب ہے. خدا اپنے جلووں کے ساتھ، اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اپنی تجلیات کے ساتھ عالم غیب میں ہے نا، وہ غیب میں ہے، غیب ہے. صحیح بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی ذات کی تجلیات، خدا کے اسماء و صفات کی تجلیات کسی نے دیکھی ہیں؟ نہیں. تو خدا کی تجلیات، اس کے جلوے غیب میں، غیب میں ہے. نہیں اگر کوئی غلط بات ہے تو بولو نا بھائی، غیب میں ہے نا. اور حضور کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وما هو على الغیب بضنین، وہ غیب کی خبریں سنانے میں بخالت سے کام نہیں لیتے، وہ غیب کی خبریں دینے میں بخالت سے کام نہیں لیتے، وہ غیب دینے میں بخالت سے کام نہیں لیتے. تو اللہ کا جلوہ، آنکھ کھلی ہماری تو اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ زمین نظر آتی ہے، آسمان نظر آتا ہے، پہاڑ نظر آتا ہے، جنگل نظر آتا ہے، صحرا نظر آتا ہے، وادی نظر آتی ہے، آگ نظر آتی ہے، کسان نظر آتا ہے، کھیتی نظر آتی ہے. جی کبھی حرم کعبہ نظر آتا ہے، کبھی سبز گنبد نظر آتا ہے، کبھی سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، حتیم کعبہ نظر آتا ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، مطاف نظر آتا ہے، مسعی نظر آتا ہے. ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ نظر آتا ہے، روضۃ الجنہ نظر آتا ہے. چاہ زمزم دکھائی دیتا ہے، ملتزم دکھائی دیتا ہے، مسجد اقصی دکھائی دیتی ہے، کوہ جودی دکھائی دیتا ہے. اللہ کا جلوہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کا جلوہ
کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اللہ کا جلوہ تو غیب میں ہے، اور شہادت میں ماں دکھائی دیتی ہے، باپ دکھائی دیتا ہے، استاد دکھائی دیتے ہیں، عالم دکھائی دیتا ہے، پیر دکھائی دیتا ہے، متکلم دکھائی دیتا ہے، فقیہ دکھائی دیتا ہے، محدث دکھائی دیتا ہے، مفسر دکھائی دیتا ہے، محقق دکھائی دیتا ہے، مجتہد دکھائی دیتا ہے، مبلغ دکھائی دیتا ہے، غازی دکھائی دیتا ہے، شہید دکھائی دیتا ہے، مجدد دکھائی دیتا ہے، تفسیر خازن دکھائی دیتی ہے، تفسیر بیضاوی دکھائی دیتی ہے، تفسیر مدارک دکھائی دیتی ہے، ترمذی سنن ترمذی دکھائی دیتی ہے، صحیح مسلم دکھائی دیتی ہے، صحیح بخاری، حدیث کی کتابیں، حدیث کی شروح، حدیث کے متون. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی، ابھی تو تمہیدی کلمات یا تمہید بھی جسے نہ کہیے وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ خدا کے جلوے غیب میں، شہادت میں موج کا جلوہ، گرداب کا جلوہ جی، بے شک صحیح بات ہے. اٹھلاتی ہوئی ندی کا جلوہ، طوفان کی خیر سامانیاں غیب میں خدا کا جلوہ، شہادت میں مخلوقات کے جلوے. اب وما هو على الغیب بضنین، وہ غیب میں جو چیز ہے اسے شہادت کے لوگوں میں تقسیم کرنے میں بخالت نہیں کرتا. خدا کا جلوہ غیب تھا، خدا کا جلوہ غیب تھا، غیب میں تھا. حضور نے اعلان فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. وما هو على الغیب بضنین، وہ غیب میں سخاوت کرنے والا، بخالت نہیں کرتا. رسول اللہ. اور کوئی غیب کیا؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اور میرے نبی کی شان کیا ہے؟ جو چیز خدا نے اسے دکھائی، اب اذن دے دیا کہ جسے چاہے تو دے دے. جو چیز نبی دیکھتے ہیں وہ چیز دوسروں کو بھی دیتے ہیں. جو چیز نبی دیکھتے ہیں خدا اس چیز کا نبی کو مالک بنا دیتا ہے. اور مالک بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسے چاہے اپنی ملک دے. میں میری گھڑی کا مالک ہوں، میں جسے چاہوں اپنی گھڑی دے دوں، جسے چاہوں نہ دوں، جسے چاہوں دے دوں. میرے مکان کا میں مالک ہوں، جسے چاہوں مکان دے دوں، جسے چاہوں نہ دوں. میرے مال کا میں مالک ہوں، جسے چاہوں مال دے دوں، جتنا چاہوں دے دوں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ جو چیز نبی کو دکھا دی اس کا مالک بنا دیا، اور جب مالک بنا دیا تو نبی جسے چاہیں دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. عید میلاد النبی زندہ باد. اعلیٰ حضرت زندہ باد. محبت عشق محبت تکبیر. رسالت یا رسول اللہ. فیضان عامر پیا زندہ باد. آئینہ مصطفیٰ زندہ باد. حضور بیر العلوم زندہ باد. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. وما هو على الغیب بضنین، وہ غیب دینے میں بخالت نہیں کرتا. جی صحیح بات.
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بچپن کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن جس نے ان کا چہرہ اقدس دیکھا اس چہرہ اقدس میں جمال خداوندی کا عکس دیکھا۔ وہ لڑکپن کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن جس نے انہیں دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ وہ نوجوانی کے دور سے گزر رہے ہیں، جس نے انہیں دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ وجہ ہے نماز تو کبھی پڑھاتے ہیں حضور اور کبھی نہیں پڑھاتے، روزہ تو کبھی رکھتے ہیں حضور کبھی نہیں رکھتے، نماز کبھی پڑھتے ہیں حضور کبھی نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، ہے نہیں؟ بقرعید کا روزہ حرام ہے، رمضان کا، عید الفطر کا روزہ حرام ہے، ایام تشریق کا روزہ ہے حرام ہے، 11 12 13 ذی الحجہ کے اور 10ویں ذی الحجہ کا روزہ، 4 دن ذی الحجہ میں حرام ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا ان دنوں میں، اور عید الفطر کا روزہ حرام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، حرام کہیے، مکروہ تحریمی کہیے، نہیں رکھ سکتے روزہ۔ تو کبھی حضور روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ممنوع ہے۔